اس پر جتنا شکر مناؤ جتنا شکر مناؤ جتنا شکر مناؤ کم ہے۔ میرے دوستو، میرے روحانی باپ نے اپنا جو بھی فریضہ تھا وہ انجام دیا، جس طرح کی قربانیاں دینی تھی ہر طرح کی قربانیاں دے کر اور یہ دین ہم تک پہنچایا۔ انہوں نے اپنا فریضہ انجام دیا، اب ہمارے ذمہ ہے اپنا فریضہ انجام دینا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اولاد اپنے باپ کے لیے کیا قربانیاں دے رہی ہے اور کیا خدمات انجام دے رہی ہے، اولاد کے ذمہ جو فریضہ ہے وہ پورا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ یاد رکھو، اسی لیے ایک حدیث شریف کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا ہے کہ کل میدان قیامت میں جس کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی جو نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کمزور درجے میں بھی اپنا روحانی باپ مانتا ہوگا، کل میدان قیامت میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس کی بخشش نہیں کرا لیں گے جب تک جنت میں قدم نہیں رکھیں گے۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی میں ایمان ہوگا تو اس کی بھی بخشش ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے کیے کی سزا پہلے بھگتے گا، گناہوں کی سزا بھگتے گا، لیکن لاسٹ پوائنٹ میں جنت میں ضرور جائے گا اگر رتی کے دانے کے برابر بھی اس میں ایمان ہوگا۔ اور جس کسی میں یہ ایمان نہیں ہوگا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس کے لیے جنت نہیں ہے، اس کے لیے جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ بات آگے کی طرف جا رہی ہے، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا جو رشتہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ معلوم ہو گیا، تو اب بتائیے کہ آئندہ ہم اس کی قدر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ قدر کریں گے۔ یہ ہو گیا مسلمان۔ اب یہاں ایک فرق محسوس کرا دوں آپ کو جو ممکن ہے اس مجمع میں یا جہاں تک میری آواز پہنچے ان لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس حقیقت کو نہ سمجھ پا رہے ہوں کہ جیسے ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی باپ مانتے ہیں، اسی طرح سے دوسرے لوگ بھی تو روحانی باپ مانتے ہیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ لیکن اشارے کنائے سے آپ نہیں سمجھیں گے۔ اب میں اس کو کھلے لفظوں میں بیان کر دوں، بتا دوں کہ دیکھیے دنیا میں جتنی قومیں ہیں سب کے روحانی باپ ہیں۔ عیسائیوں نے اپنا روحانی باپ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو مانا تو انہوں نے اپنا نام کیا رکھا؟ عیسائی۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا روحانی باپ مانا تو انہوں نے اپنا نام رکھا یہودی۔ ہمارے برادران وطن وہ بھی اپنا روحانی باپ مانتے ہیں، کوئی رام چندر جی کو مانتا ہے، کوئی کرشن جی کو مانتا ہے۔ ان میں بھی بے شمار مذاہب ہیں، جو جس کو بھی اپنا روحانی باپ مانتا ہے اس کی طرف نسبت کرتا ہے۔ کوئی غلط تو نہیں ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح سے مسلمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا روحانی باپ مانتا ہے تو اپنا نام رکھتا ہے مسلمان۔ بات پوری ہو گئی؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ شک و شبہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، دھوکہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، وہ اگلی بات سے ہو رہا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی باپ مانتے ہیں، تو پھر ان میں اور ہمارے درمیان میں فرق کیا ہے؟ یعنی قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ
قادیانیوں سے آپ کہیں گے جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں تو وہ یہی کہیں گے، کہتے ہیں وہ، لکھتے بھی ہیں وہ، اعلان بھی کرتے ہیں وہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی روحانی باپ ہیں، وہ یہ اعلان کرتے ہیں۔ پھر فرق کیا ہے مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان میں؟ مسلمان بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی باپ مانتا ہے، قادیانی بھی روحانی باپ مانتے ہیں، پھر فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق سمجھا دوں آپ کو آپ کی زبان میں، جی ہاں، دو لفظوں میں یاد کر لیں گے۔ جی ہاں، دیکھیے فرق یہ ہے کہ مسلمان جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی باپ مانتا ہے تو وہ اس طرح سے مانتا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے ہیں جسمانی اعتبار سے تو پوری دنیا میں جانتے ہیں کہ پیدا ہوتا ہے آدمی ماں کے پیٹ سے، پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، اور اس کے باپ کتنے ہوتے ہیں؟ باپ ایک ہوتا ہے نا، اسی کو شرافت کہتے ہیں، اسی کو شریف کہتے ہیں۔ فرق یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے روحانی باپ مانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کے ساتھ کہ آپ ہی ہمارے روحانی باپ ہیں، اب اور کوئی روحانی باپ دنیا میں پیدا ہونے والا ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور قادیانی یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی روحانی باپ ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام احمد قادیانی بھی روحانی باپ ہے۔ تو اب مسلمان کسے کہتے ہیں اور قادیانی کسے کہتے ہیں، فرق سمجھ میں آ گیا؟ جو ایک کو روحانی باپ مانے وہ مسلمان، اور جو دو باپ کو مانے وہ قادیانی۔ فرق آ گیا نہیں آیا اس میں؟ جی ہاں، جی، جی، جو ایک روحانی باپ کو ماننے والا ہو وہ مسلمان، اور جو دو باپ کو ماننے والا ہو قادیانی، وہ قادیانی ہے۔ آپ بتائیے، میں نے کوئی گالی تو نہیں دی، کوئی اپشبد تو نہیں کہا، جی نہیں، کوئی برا لفظ تو نہیں کہا، جی نہیں، اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو الفاظ میں نے کہے ہیں یہاں اڑیسہ کے کسی کورٹ میں یا دنیا کے کسی کورٹ میں قادیانی لے کے جائیں اور چیلنج کریں، میں ثابت کر دوں گا کہ مسلمانوں اور قادیانیوں میں صرف یہی فرق ہے کہ مسلمان جیسے جسمانی اعتبار سے ماں ایک، جسمانی اعتبار سے باپ ایک، اسی اعتبار سے روحانی اعتبار سے بھی باپ ایک ہی کو باپ مانتا ہے، ایک ہی کو خدا مانتا ہے، ایک ہی قبلہ ہے، ایک ہی کعبہ ہے، اس کے لیے چار اور دو نہیں ہے۔ اور قادیانیوں کی میں ترجمانی کر رہا ہوں، انہی کے الفاظ میں کر رہا ہوں، لیکن خلاصتاً کر رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ قادیانی ایک کو نہیں دو باپ کو مانتے ہیں، تو دو باپ کے ماننے والے کو قادیانی کہا جائے گا اور ایک باپ کے ماننے والے کو مسلمان کہا جائے گا۔ اب آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے فیصلہ کر لیجئے گا کہ جن کے گھروں میں دو نہیں 10 باپ ہوں ان کو دنیا کیا سمجھتی ہے۔ میں تو نہیں فیصلہ کر رہا ہوں، ہمارے وہاں تو الحمدللہ ایک باپ ہے۔ یہ فرق قادیانیوں اور مسلمانوں میں سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ یاد ہو گیا؟ یاد رکھیے، یہی فرق مولانا غانم صاحب اور یہ ختم نبوت والے سمجھانا چاہتے ہیں، کبھی در در جا کر، کبھی گھر گھر جا کر، کبھی روڈ میں جا کر، کبھی راستے میں جا کر، کبھی دکان پہ جا کر، جہاں کہیں بھی ایک مسلمان ہو وہاں جاتے ہیں تو وہ یہی پیغام لے کے جاتے ہیں ختم نبوت کا۔ ختم نبوت کا معنی مطلب صرف اور صرف اتنا ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باپ ماننا اور انہی کو صرف روحانی باپ ماننا، اس کے علاوہ اور کسی کو روحانی باپ نہیں ماننا۔ یہ ہے ختم نبوت کا مطلب۔ پلس وہ آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ
جو اپنی ماں کا دامن داغدار کر رہے ہیں، 2 باپ تسلیم کر رہے ہیں، تم ان میں سے مت ہو جانا۔ اگر دنیا کے چمک دمک میں ان میں سے ہو جاؤ گے، دنیا کی رونق دیکھ کر ان میں سے ہو جاؤ گے، اپنی جہالت کی بنیاد پر ان میں سے ہو جاؤ گے، یا اپنی دانشوری کی بنیاد پر ان میں سے ہو جاؤ گے، جس وجہ سے بھی تم ان میں سے ہو جاؤ گے، ہو جاؤ، دنیا آزاد ہے، ہوتے رہنا، لیکن یاد رکھو کل میدان قیامت میں جب تم جاؤ گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہاں تم کس کے حقدار بنو گے؟ وہاں تمہاری شفاعت اور تمہاری سفارش نہیں ہو سکتی ہے، دھوکے میں رہو گے، تم یاد رکھو۔ آج دنیا میں اگر کوئی اولاد ایسی ہو جو اپنا انٹروڈکشن کراتے ہوئے، اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنی ماں کے سامنے یہ کہے کہ میرے 2 باپ ہیں، تو ایسی ماں شرم کی وجہ سے زمین میں دھنس جائے گی، گڑ جائے گی، اور وہ یہ کہے گی کہ کاش کہ اس کمبخت کو میں پیدا ہی نہ کی ہوتی، اس نے میری شرافت کا دامن داغدار کیا ہے۔ یہ ہماری شریعت، یہ روحانی ماں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا روحانی باپ ہیں جو آئے ہیں اور یہ شریعت ہمیں دے کر کے گئے ہیں۔ میرے بھائی، جو لوگ اس شریعت کا دامن 2 باپ کو مان کر کے داغدار کر رہے ہیں، تو بتاؤ یہ عیب کی بات ہے یا نہیں؟ فکر کی بات ہے یا نہیں؟ گھر گھر جانے لوگوں کو بتانے کی بات ہے یا نہیں؟ یہ دیوانگی تو نہیں، پاگل پن تو نہیں؟ یاد رکھو یہ ختم نبوت